فروری کا مہینہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ افراتفری دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں اس میں جو پہلے تو عمران خان کے فیب کو بات کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جنرل کر لیتے ہیں۔ خان صاحب کی جو فیب کا سٹارٹ ہے، خطرہ ہے ہیلتھ کو یا کوئی دشمنوں سے، اور زبان پہ بھی قابو رکھنے کے دن ہے 5 فیب، ٹھیک ہے، جان سے لے کے ہیلتھ سے لے کے زبان سے لے کے، زبان کو قابو رکھنا ہے، ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، اور دشمنوں سے کوئی نہ کوئی جیسے کہتے ہیں بچنا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی ان پہ چال ہو سکتی ہے، جیل میں بھی انہوں نے حفاظتی اقدامات کرنے کوئی، مطلب اپنی آیت الکرسیاں وغیرہ ناظرین ان کے فینس پڑھ پڑھ کے پھونکیں ان کو۔ اس کے بعد 8-9 تھوڑا سا ایشوز ہیں ان کے، فیملی لائف کے بھی ایشوز نظر آتے ہیں، سٹریس نظر آتی ہے۔ 10-11 اگر باہر ہوتے تو ٹریولنگ کرتے، اچھا، ریلیجیس ٹریولنگ بھی ہوتی، کہیں حاضری دیتے جا کے نکلنے کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، نکلنے کے نتیجے میں جیل سے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 12-13 کو کوئی بڑی ملاقات ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی آپ 12-13 کو بڑی ملاقات دیکھ رہے ہیں، اور بڑی ریکگنیشن ہے، بڑی ان کو پذیرائی ملے گی اس ملاقات کے بعد۔ اب وہ اللہ کرے بندوں سے ہی ہو ملاقات، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بڑی ہے، ملاقات تو لیکن بندوں سے ہی ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں پذیرائی ملے گی، ریکگنیشن ملے گی۔ اب وہ الیکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا، ملاقات 12-13 کو ہے، یا نہ ہونے کی صورت میں یا ہونے کی صورت میں، یعنی کہ دونوں طرح سے عمران خان کے لیے اہمیت کی حامل ہوگی 12 اور 13 تاریخ۔ اچھا، یہ 8-9 کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 10-11 کو بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ 12-13 کو، 12-13 تاریخ بڑی ملاقات ہے۔ یہ جو کہتے رہتے ہیں نا تکے شکے، تو پھر یہ میں آپ کی بات کے ساتھ جوڑ دوں، ویورز اکثر آپ لوگوں کے کمنٹس آتے تھے کہ کیا ہو گیا 25 کو، کیا ہو گیا 26 کو، کیا ہو گیا 27 کو، کیا ہو گیا۔ اب آپ نے یہ ڈیٹس وہ بتا رہے تھے اسامہ علی صاحب کہ ان ڈیٹس کے قریب قریب کچھ بڑا ہونے والا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو سائفر میں توشہ خانہ میں سزائیں ہوئیں ان ڈیٹس پہ ہی آگے ہوئی ہیں، اور یہ بھی اسامہ علی صاحب کی پریڈکشن بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ نہیں، وہ 25-26 میں یہ تھا کہ رہائی بھی ممکن تھی، جو 6 دن پہلے، اس سے 2 دن پہلے 7 کیسز میں ایک ہی دن میں ضمانتیں، ایسے ہی ہے، اس دن وہ 2 بھی لگا دیتے۔ ہے تو یہ وقت کی گیم نا، اسی کے اللہ تعالیٰ نے اسی کی گردش میں ہماری آزمائش رکھی، بالکل۔ تو اب بھی رہائی تو ان سے بھی ہو جانی ہے، یہ جو جن میں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے سزائیں ہوگی اور یہ ختم ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16-17 بالکل ٹھیک ہے، 16-17 پھر تھوڑا سا سٹریسفل ٹائم ہوگا۔ 18-19 کو نیا پلان کریں گے، کچھ ریوائز کریں گے اپنی غلطیوں کو، چیزوں کو، معاملات کو۔ 22-23 بھی ٹریولنگ کا دن ہے ان کا۔ اچھا، 24-25 گڈ دن ہے، 26-27 بھی اچھے دن ہیں، رومانٹک ڈیز ہیں۔ 28 پھر تھوڑی سی ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے کوئی، یہ ان کا فیب کا۔ اگر خان صاحب لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں، ہم نے تو وہ جو پلانیٹری امپیکٹس ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے بتانا ہے۔ بالکل، اب کسی بندے کی ٹانگیں ہی نہ ہو، بالکل ہے تو ادھر پلانٹ کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی تو لمیٹیشن ہے کہ بھائی اصل میں لوگ، ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسٹرالوجی کی جو نالج ہے یا اس کی جو ایکسپیرینس ہے، ایک تو اس کو ان کو پتہ نہیں ہے یہ کام کیسے کرتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں سوچ رہا ہوں کسی دن نا ان کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دیں کہ یہ ہوتی کیا ہے، ہوتی کیسے ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا کر سکتی ہے، کتنا کر سکتی ہے۔ اور یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی ایسا 100% علم نہیں ہے۔ اس میں تو آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے۔ اصل میں یہ لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں تو جو معاملات ہے، یہ زندگیوں کو گزار نہیں رہے، زندگیاں ان کو گزار رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن یہ تھا بادشاہوں کے لیے علم، یہ ہمیشہ پوری دنیا کے بادشاہ یوز کرتے آئے ایسٹرالوجی کو اپنے لیے۔ اب بھی اگر ان کو یہ سینس آ جائے تو ان کو پتہ چلے کہ بھائی جب بھی ہم نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دے دیں، ہم کہتے ہیں آپ لوگ بھی دے دیں، بزنس والے بھی دے دیں، تاکہ ہم وہ جو اسٹریٹجک پلان ہے اتنا ہی اچھا لے لیں، کیونکہ ہم نے 4 ڈفرینٹ علوم سے یا 4 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے ہم نے رائے لے لی۔ تو ایسٹرالوجی کی بھی ایک انپٹ ہے لائف میں آپ کی،
آپ جسٹ اس کو یوں سمجھا کریں کہ چلیں وہاں تجزیہ نگار جو بیٹھے مستقبل بتا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جب آپ اس سے پوچھتے ہیں جی اسد اللہ خان صاحب بتائیں پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے پوچھتے ہیں ہیں نا. بالکل ٹھیک اسی طرح جی ہارون رشید صاحب اب آپ بتائیں اب کیا ہوگا, بس ان کے وہ نام اسٹرالوجر نہیں ہے. ویسے میں ایک دن یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ بس تجزیہ کار لگے, باقی تو وہ پریڈکشن ہی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تجزیہ ایک طرح کا پریڈکشن ہی ٹھیک ہوتی ہے, ہے ہاں ان جی, کے. ادھر تو فتوے نہیں لگاتے, تو اس سے بہتر آپ ہمارے ساتھ بھی اسٹرالوجر ختم کر کے تجزیہ نگار کر دیں, ہماری بھی جان چھڑائیں ان سے. وہ بھی نہیں کہتے ہیں تو ان کو تو کبھی نہیں کسی نے جا کے پوچھا, ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل اچھا, ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی پھر چلیں اور ہماری میری جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں, مجھے عموماً بڑا اس بات پہ وٹ بھی چڑھتے ہیں کہ بھائی ایک تو اس ملک میں کام کرو, ہیں تو ہم پبلک ایسٹ. بالکل. پہلے تو وہ لوگ کمنٹ کر کے ادھر ذرا آج بتائیں نا کہ جتنے لوگوں کو صحت ملی ہے, جتنی لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے گھروں کے ختم ہوئے ہیں, وہ آتے ہیں کمنٹس ویسے. ٹھیک ہے, وہ بتائیں کہ ہاں جی ہم نے عمل کیا آپ کے بتائے ہوئے چیزوں پہ, معاملات میں ہماری زندگیاں بدلی ہیں, اور یہ جو آرٹسٹک بچوں کی جو ریکوری ہے وہ ادھر آ کے بتائیں, یہ آج لازمی بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں میرا خیال ہے پچھلے مارچ اپریل سے فالو کر رہے ہوں گے, تو ان کو تو پتہ ہے کہ ایکوریسی کی ریشو کیا ہے. پھر ایسے غصہ چڑھانا تو ان کو جواب وہ خود دیا کرے نا. ہمیں کیا کہتے ہیں, مجھے کئی کلائنٹ کہتے ہیں آپ جواب نہیں, میں نے کہا میرا تو اب کام نہیں ہے, اور نہ ہی میں اتنا, میرے تو دن میں جتنی پتہ نہیں کتنے چینلز پہ آ رہا ہوتا ہوں, تو اس میں کہاں جا کے کمنٹ کروں میں, بالکل اور ٹھیک. پھر میں کروں گا تو زیادہ مطلب وہ ہوگا اوفینسو ہو, تو اتنا تو ٹائم. بلکہ کلائنٹس دوسرے جو ابھی تک جن کی اپائنٹمنٹس پینڈنگ ہے وہ بھی کائنڈلی میسج کرتے رہا کریں, دل کھٹا نہ کیا کریں. اصل میں میرے تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جن پہ یا تو سایہ ہے, یا ان پہ بلیک میجک ہے, یا ان کی ساڑھ ستی ہے. اچھا, اب وہ الیکشن ہو گیا تب بھی, الیکشن نہیں ہوا تب بھی, ٹھیک ہے, نہیں ہوا تب بھی تو انہی کی وجہ سے نہیں ہوا کہ بھئی یہ جیت جائے گا. اور اگر ہو گیا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اچھی خاصی سیٹیں, کیونکہ کے پی کے کی تو سیٹ ایک بھی ان سے چھین لینی بڑی مشکل ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, کے پی کے نہیں ہلا سکتے آپ, کے پی کے نہیں ہلا تو 45 پکی, 45, چلو 40 کر لو, اس کے بعد 40 تو پکی ہیں. ٹھیک ہے. تو یار اب سندھ میں بھی مطلب کراچی میں اتنی مطلب لاسٹ ٹائم اچھی پرفارمنس آئی ہے, تو کراچی سے بھی کوئی 2 4 5 8 6 10 نکل آئیں گے. تو پھر پنجاب تو ہے ہی اپنا, صحت کارڈ کی وجہ سے یہ جتنے لیپ ٹاپ دیے ہیں ان کا کوئی چکر نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں صحت کارڈ تھا, 10 لاکھ ہماری جیب میں پڑا ہوا تھا, ایسے ہی ہے, سمجھ لیں. تو وہ جو صحت کارڈ ہے نا, وہ اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے کسی بھی پارٹی کو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے لیں یا کچھ بھی لے لیں, صحت کارڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. محمد اسامہ علی صاحب, میرا آخری کوشچن, فیبری کی بات ہو گئی, یہ فیبری میں ہی الیکشن ہے, تو فیبری میں آپ وزیر اعظم کون نظر آ رہے ہیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں؟ نہیں, پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو بڑے مزے سے پتہ چل جائے کون ہوگا. اچھا, نواز شریف کا ہو سکتا ہے, شہباز شریف ہو سکتا ہے, بس ابھی عجیب ہی حالت ہے. ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے, بلاول, شہباز, نواز, کسی کے ہیں ان تینوں میں سے کسی کے چانس؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو نواز شریف کا اچھا ٹائم ہے, لیکن دماغ ٹھیک نہیں ہے, جس وجہ سے میں یہ پریڈکشن کرنی میرے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ دماغ کبھی بھی کوئی الٹا ہو سکتا ہے. اچھا, کس کا؟ نواز شریف صاحب اچھا, ناراض ہو جائیں, غصے میں آ جائیں, کائنڈ آف. اور چانسز ہیں ان کی ویسے؟ دیکھیں پلانیٹری تو نواز شریف کے چانسز ہیں بلاول اور شہباز سے زیادہ. اچھا, لیکن اب اگر عقل کا استعمال کریں تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسی, کیونکہ مجھے پتا ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, تو کوئی ایسی ذہنی طور پہ فیصلہ لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے کام خراب کر بیٹھے. اور ریزلٹس کی اگر جو ہم دیکھتے ہیں صورتحال پی ٹی آئی کی, سپورٹ کی, تو پھر یہ لگتا ہے کہ بلاول کہے گا کہ چاچو میں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا انکل, تو اب آپ مجھے بنائیں, ہیں I scratch your back, you scratch mine. اور پھر پی ٹی آئی کے آزاد جو ہیں اعتزاز اور یہ لطیف کوسا اور سارے مل ملا کے کوئی نہ کوئی وہ کر کے صورتحال, زرداری علیحدہ ہو گیا, اب بلاول ہی ہے سب کچھ. عمران خان آپ کی جو وہ تھی کہ زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, چھوڑیں بلاول تو ینگسٹر ہے, نہ کوئی کیس ہے, نہ کرپشن ہے, بچہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے, کائنڈ آف کہانی اس طرح کی بھی
بن سکتی ہے. اچھا اور ساری پی پی کے تو سینئر لوگ ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بے شک زرداری صاحب نے خود ہی بھیجے ہیں. اچھا لیکن بہرحال پیغام بھی گیا تھا, لیکن خان صاحب نے یہ تو خبر ہے خیر کہ انکار کر دیا تھا. بالکل بالکل ایسے ہی. تو اب نون لیگ کا کوئی پیغام جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, سن رہے ہیں, پتہ نہیں اب وہ مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال بڑا ہی مشکل ہے. سب سے زیادہ جو چانسز ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے وہ جناب کاکڑ صاحب کے ہیں.